ابھی میں نے میٹرک بھی پاس کیا تھا کہ میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ والدین چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی تعلیم یافتہ گھرانے میں بھی آ جائے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ میں BA پاس کر لوں پھر میری شادی ہو۔ رشتوں کا آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ والدین کا ایک ہی جواب ہوتا، ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے۔ جن دنوں BA کے آخری سال میں تھی، میرے لیے حسن کا رشتہ آیا۔ وہ آسٹریلیا میں جاب کرتا تھا۔ رشتہ ان کے والدہ اور بہن لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے امی سے کہا کہ ہمیں شمیلہ کی تصویر دے دیں، آسٹریلیا لڑکی کو بھجوانی ہے، تاکہ وہ بھی ایک نظر دیکھ لے۔ اس بات پر والدہ راضی نہ ہوئی۔ بہانہ کریے کہ فی الحال گھر پر ابھی کوئی تصویر نہیں ہے، کھنچوا کر بھیج دیں گے۔ امی کو ان خواتین کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ والد سے کہا کہ جب لڑکا آسٹریلیا سے آ جائے تب تصویر ایک نظر دکھا دیں گے، ابھی تصویر دینے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ 2 ماہ بعد حسن کی بہن اور ماں دوبارہ آ گئی، کہنے لگی کہ لڑکا آسٹریلیا سے آ گیا ہے، اب تصویر دے دیں۔ امی بولی، آپ لڑکی کو ہمارے گھر لے آئیں، وہ یہاں آ کر تصویر دیکھ لیں۔ اس پر لڑکی کی بہن بولی، آج کا زمانہ بہت آگے جا رہا ہے آنٹی، آپ ابھی بھی پرانے خیالات کی ہے، لیکن بہرحال جیسے آپ کی خوشی۔ اگر ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، اسی لیے ہم اپنے بھائی کو کل اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ اگلے روز حسن کو ساتھ لیا گئی، لڑکی کو تصویر دکھائی۔ خود حسن بھی ایک خوبصورت نوجوان تھے۔ ہمارے گھر والوں نے ان کو پسند کر لیا اور حسن نے بھی میری تصویر دیکھتے ہی مجھے اپنے دل میں بسا لیا۔ اسی روز شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ لڑکی نے 1 ماہ بعد واپس آسٹریلیا جانا تھا، لہٰذا کچھ دنوں بعد ہی شادی ہونی تھی۔ ہال بک کروایا، سب لوگ شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ میرے ایک چچا کافی عرصے سے لندن مقیم تھے، جن کے بیٹے ارسلان سے بچپن میں میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ بعد میں وہ طویل عرصے تک پاکستان نہیں آئے، تو والد نے سمجھا ان لوگوں نے ہمیں بلا دیا ہے اور اب وہ رشتہ نہیں لینا چاہتے۔ پھر بھی ابو نے تسلی کے لیے پپو کو بیچ میں ڈالا، کیونکہ وہ لندن ان کے پاس جاتی رہتی تھی۔ انہوں نے والد صاحب کو لندن سے واپس آ کر بتایا کہ ارسلان نے وہاں اور لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور اس کے ماں باپ اب وہی شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں ارسلان چاہتا ہے، آپ لوگ اس کا خیال چھوڑ دیں۔ تب سے یہ رشتہ میرے والدین کے ذہن سے ختم ہو چکا تھا۔ میری شادی سے 1 روز قبل ارسلان اور اس کے والدین اچانک لندن سے پاکستان آ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شمیلہ کی شادی ہو رہی ہے تو انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ چچا جان ابو سے جھگڑنے لگے کہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی شمیلہ کا رشتہ کسی اور سے کرنے کی، جبکہ ہمارے والدین بچپن میں ان دونوں بچوں کا رشتہ طے کر گئے تھے۔ والد صاحب نے بتایا کہ میں نے سلیمہ کو تمہارے پاس بھیجا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اس نے واپس آ کر جواب دیا تھا کہ ارسلان نے لندن میں اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے اور شمیلہ سے رشتے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ چچا چچی نے خوب شور مچایا کہ یہ جھوٹ ہے، سلیمہ نے ہم سے وہاں آ کر کوئی ایسا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ پپو اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھی، جبکہ میری والدہ ان کو ناپسند کرتی تھی۔ تبھی انہوں نے جھوٹ بول کر ان سے ہمارا تعلق ختم کر دیا تھا۔ بہرحال اس موڑ پر جبکہ میری شادی میں 1 دن رہ گیا تھا، وہ چچو چچی ہمیں آ کر پریشان کر رہے تھے۔ والد صاحب نے صاف کہہ دیا کہ آپ لوگ اتنے برسوں سے کہاں سوئے ہوئے تھے جو ایک بار بھی رشتے کے لیے رجوع نہیں کیا، اور اب جب کہ میری بیٹی کی شادی کے کارڈ بھی تقسیم ہو گئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ شادی ملتوی کر دوں۔ بھائی صاحب اب میں زبان کر چکا ہوں، معذرت کے ساتھ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر چچا چچی تو مان گئے، مگر اصل معاملہ ارسلان کا تھا۔ جب سے اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنے ماں باپ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ اس شادی کو رکوائیں اور شمیلہ سے میری شادی کروائیں۔ ارسلان بھی کافی عرصے بعد پاکستان آیا تھا اور مجھے ایک نظر دیکھ کر وہ مجھ پر مر مٹا تھا۔ والدین نے اسے سمجھایا کہ اب تمہارا تایا ماننے والے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، مشرقی رسم و رواج کے مطابق زبان دے کر چکے ہیں،
تم اپنے چچا کی بےعزتی نہ کرواؤ، بس اب دل پر پتھر رکھ لو۔ لیکن ایسے معاملات میں پتھر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ارسلان کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ دل سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنے لگا کہ شمایہ تم اس شادی سے انکار کر دو ورنہ میں جان دے دوں گا۔ چچا تو نہیں مان رہے ہیں۔ میں اس دن اپنے ماؤں میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ زبردستی کمرے میں گھس کر مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ جب میں نے انکار کر دیا تو وہ تھوڑا غصے میں آ گیا اور میرے والدین کو برا بھلا کہنے لگا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر میں چپ بیٹھی رہی۔ جب مجھ سے وہ یہ باتیں کر رہا تھا عین اسی وقت حسن کی پھوپھی مہندی لے کر آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ارسلان کے منہ سے الفاظ سنے تو فوراً واپس آ کر اپنے بھائی یعنی ان کے والد کی گوش گزار کر دیے کہ تمہارے ہونے والی بہو کا عاشق اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تم نے کیسی لڑکی کو بہو بنانے کی ٹانی ہے؟ تم بڑی غلطی کر رہے ہو۔ لڑکی تو اپنے کزن ارسلان کو پسند کرتی ہے۔ مجھے دلہن بنانے کے لیے بیوٹی پارلر سے 2 خواتین آئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے تیار کر رہی تھی۔ تبھی دولہے کے گھر سے 2 حضرات تشریف لائے اور والد صاحب سے کچھ کہا۔ ابو پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد امی ابو بھائی سب ہی دولہے کے گھر چلے گئے اور کافی دیر تک گھر میں سناٹا چھایا رہا۔ 4-5 گھنٹے بعد ہی وہ لوگ واپس آ گئے مگر مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ البتہ ان کے چہرے اداسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دولہے کے ابا اپنی بہن کے ہمراہ تشریف لے آئے اور کہا کہ بارات نہیں آ رہی کیونکہ آپ کی بیٹی کا زبردستی کا نکاح ہو رہا ہے اور میرے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا یہ شادی بھی جائز نہیں۔ لڑکی کی شادی آپ وہاں کر دے جہاں اس کی مرضی ہے۔ والد صاحب منت سماجت کرنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج شادی کا دن ہے، آپ ایسا ہرگز مت کریں۔ آپ سے کسی نے غلط کہا ہے۔ ہماری بیٹی کا نکاح اس کی من مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو خود اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ ایسی باتیں مت کریں، ہمارا گھر میں مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ اگر آپ بارات نہیں آئے گی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ دولہے کے گھر والے سنگ دل لوگ نہ جانے کس طرح کے تھے کہ والد صاحب کی کسی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ میری ماں کی آنسو، والد کی التجا اور بھائیوں کی سماجت بھی کام نہیں آ رہی تھی اور ان لوگوں نے بارات لانے سے صاف انکار کر دیا۔ والد نے دولہے سے بات کرنا چاہی مگر گھر والے آڑے آ گئے اور حسن تک رسائی نہ ہوئی۔ ادھر مہمان بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور باراتی کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب مجھے خالہ نے صورتحال بتائی تو میرا دل ڈوب ہی گیا۔ میں ارسلان کو بد دعا دینے لگی کہ جس نے میرے ماں باپ کی خوشی کو اجاڑا تھا۔ اور ان کو ایسی سنگین صورتحال سے دوچار کر دیا تھا۔ جی چاہتا تھا حسن سامنے آئے تو اس سے پوچھو کہ میرا کیا قصور ہے، میں پاک دامن ہوں، کیوں مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ سہاگ رات کے جوڑے کو آگ لگا دوں اور سوکھ دوپٹے سے ارسلان کو پھانسی دے دوں۔ میں مجرم نہ تھی، بے قصور تھی، پھر کیوں مجھے ٹھکرایا جا رہا تھا؟ والد صاحب دل کے مریض تھے، ڈر تھا کہ کہیں ان کو صدمے سے کچھ ہو نہ جائے۔ امی تو کہہ رہی تھی کہ سب کو بتا دے کہ بارات نہیں آئے گی مگر ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتے انتظار کر لو، کیا پتا ان کو ہم پہ رحم آ جائے۔ ان کی تو عزت بھی بن گئی تھی۔ لندن والے چچا چچی بھی ہم سے روٹے ہوئے تھے۔ وہ شادی پر بھی نہیں آئے تھے اور ان کا کچھ پتہ بھی نہ تھا۔ اب وہ ہوتے تو ان سے سوال کرتی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، پھر مجھے کیوں سزا مل رہی ہے اور کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ ہماری ایک دوسری پھپھو بھی سب سے کہہ رہی تھی کہ بھائی اب ارسلان کو ڈھونڈو، اب اسی سے نکاح پڑھوا دو ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ مجھے ارسلان سے سخت نفرت سی ہو گئی تھی جس نے میرے ماں باپ کو اتنا برا بھلا کہا تھا
اور لندن سے آ کر اچانک میری زندگی اور والدین کی خوشیوں کو آگ لگا دی تھی۔ میری خالہ اور خالو کو معلوم ہوا تو اسی وقت دلہن کے گھر روانہ ہو گئے اور وہاں ان کو حسن بھی مل گیا۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ عزت دار آدمی ہیں؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ۔ پھر کیوں آپ نے عین وقت پر شادی سے انکار کر دیا؟ ہمارے گھر مہمان بیٹھے ہیں، بارات کا انتظار ہو رہا ہے، وہ نہیں آ رہی۔ سوچے ہم پہ کیسی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ حسن نے کہا کہ شادی سے انکار میں نے نہیں کیا، آپ کی لڑکی نے کیا ہے کہ مجھے آپ سے شادی منظور نہیں ہے۔ خالہ بولی یہ غلط ہے، آپ کس نے غلط بتایا ہے؟ اچھا وہ بولے مجھے تو یہی کہا گیا ہے، تو اب اس کا کیا حال ہے؟ کیا دلہن کو اسٹیج پر اکیلے ہی بٹھا دیا جائے؟ کیا دلہا تو نہیں آ رہا بارات کے ساتھ؟ حسن کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولے آپ میری شمیلہ سے بات کروا دیں، میں اقرار یا انکار اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کہہ دے کہ حسن میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں ہٹ جاؤں گا، اور اگر وہ کہہ دے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں بارات لے کر ضرور آؤں گا۔ تو خالو نے انہیں کہا کہ آپ فون کے پاس ہی رہے، ہم ابھی آپ کی بات شمیلہ سے کرواتے ہیں۔ حال میں کھانا لگا دیا گیا تھا اور مہمان کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے، کیونکہ اب شادی حال کو مدعو سنبھال نہیں پا رہے تھے اور بارات کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ مجھے سجا سنوار کر اکیلی اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اتنے میں بھاگتی ہوئی میری خالہ میرے پاس آئی اور مجھے ساتھ لے کر پیچھے دلہن والے کمرے میں لے آئی۔ دلہن والے کمرے میں خالو میرا انتظار کر رہے تھے اور شادی حال کے ٹیلی فون سے حسن کو ٹیلی فون ملا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فون کا ریسیور میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ حسن سے بات کر لو۔ میں تو پہلے ہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت حسن کی ڈولی میں بٹھا دے، بعد میں بے شک جو مرضی ہو، مگر اس وقت میرے باپ اور بھائیوں کی عزت رکھ لے۔ میں نے فون پر حسن سے بات کی اور انہیں صاف صاف بتایا کہ میرا ارسلان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچپن کے رشتے کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے میں نے ارسلان کو دیکھا تک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا تم فکر مت کرو، ہم بارات لے کر پہنچ رہے ہیں۔ حسن کی بات سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ تھوڑی دیر گزر گئی، مہمان کھانا کھا چکے، نکاح خواہ ابھی تک انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ دلہا آ گیا ہے۔ ہوا یوں کہ ہمارے کچھ عزیزوں نے جا کر ارسلان کو تلاش کر لیا اور پھر ارسلان اور اس کے والدین کو سارا واقعہ سنایا اور ارسلان کی منت کی کہ تم جلدی سے کپڑے بدل لو اور دلہا بنو، جبکہ نکاح خواہ انتظار میں ہے اور وہ دلہا اسٹیج پر بیٹھی دلہے کا انتظار کر رہی ہے۔ ارسلان کے گھر والے مان گئے اور ارسلان کو دلہا بنا کر پہنچ گئے۔ اتنی دیر میں حسن کی بارات بھی آ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دلہن ایک اور دلہا دو۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال تھی اور ارسلان کو اسٹیج پر بلانے لگے کہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ حسن نہیں ہے، یہ ارسلان ہے، چہرے سہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ دلی کیفیت بیان کر سکوں۔ شادی کا جوڑا میں نے حسن کا زیب تن کر رکھا تھا، زیور بھی انہی کے پہنے تھے۔ اب نکاح کے لیے ارسلان کو لے آئے تھے، یہ بھی ایک تماشا ہی تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دعادار رونے سے ارسلان گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے رو رہی ہوں، اور خبردار اگر زبردستی مجھ سے نکاح کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی بے عزتی کر دوں گی۔ اب فوراً اسٹیج سے اتر جائے۔ وہ گھبرا کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ مہمان کچھ نہ سمجھ پا رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ خاندان کے دو بزرگ میرے پاس آئے اور سمجھانے لگے کہ شمیلہ تمہارے باپ کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، ضد مت کرو اور ارسلان سے نکاح ہونے دو، کیونکہ وہ لوگ اب نہیں آئیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ آئے یا نہ آئے مگر میں ارسلان سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے اس سے نفرت ہے،
میں نے صاف ان سے یہ بات کہہ دی۔ حسن سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے جس کے نام کا عروسی جوڑا میں نے اپنی مرضی پہنا ہے۔ میرے لہجے کی سختی دیکھ کر وہ بزرگ اسٹیج سے اتر گئے۔ مہمان کو کھانا کھانے کے بعد ایک ایک کر کے جانے لگے۔ جو بارات کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی مایوسی ہو گئے۔ ہر ایک سوال کر رہا تھا کہ بارات کدھر ہے، ابھی تک کیوں نہیں آئی، اور دلہا کہاں چلا گیا ہے۔ پھر سب سمجھانے لگے کہ بیٹا ارسلان سے شادی کر لو، وہ لوگ نہیں آئیں گے، مگر اب میں مر جاؤں گی مگر ارسلان سے شادی نہیں کروں گی۔ ایک ہی جواب تھا میرا۔ اتنے میں ہال کی مینجمنٹ ہال خالی کرانے کے لیے آ گئی۔ تب مجھے بھی اسٹیج سے اترنا پڑا۔ میری جگمگ کرتی ہوئی لاش بھی واپس ہوئی، جیسے کسی میت کو قبرستان لے جا رہے ہو۔ سوچ رہی تھی اب میرے باپ زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تبھی ہاتھوں کی مہندی آگ بن کر میری ہتھیلیوں کو جلانے لگی۔ اس طرح کی کب کسی کا سہاگ جوڑا اس کا کفن بنا ہوگا۔ ابھی 2 ہی قدم چلی تھی کہ مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں گننے کو ہی تھی کہ کسی نے مجھ کو سنبھال لیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ حسن تھے۔ اس کے ساتھ ہی شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے، بارات آ گئی ہے۔ جو لوگ ہاتھ سے نکل رہے تھے بارات کو دیکھنے کے شوق میں واپس آ گئے۔ عورتیں بارات کو دیکھنے کی خواہش میں اکٹھے ہونے لگی۔ حسن نے مجھے سنبھال کر دوبارہ اسٹیج پر بٹھایا، خود میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ یوں میرے باپ کی گرتی ہوئی عزت خاک میں ملنے سے بچ گئی۔ اس وقت بھائی نکاح خواہ کو پکڑ کر لے آئے اور پھر میرا نکاح حسن سے ہو گیا۔ یاد نہیں آ رہا ہے کب انہوں نے کیا کہا اور میں نے کس طرح نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد میرے دلہن نے مجھے باہوں میں بھر کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی رات جب حسن نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کہا، اگر تم میری دلہن نہ بنتی تو میں مر جاتا۔ پہلی نظر میں مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میری آہوں پر رحم کیا اور مجھے بھی میرا دلہا مل گیا۔ حسن نہ ملتے تو میں بھی خاک میں مل جاتی۔ اب سوچتی ہوں کہ کتنے سنگ دل ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے موقع پر چغل خوری سے باز نہیں آتے، بغیر تحقیق سے بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہنس سے بھرے گھروں کی دیے اور گونجتی ہوئی شہناؤں کی راگ آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اے کاش کہ یہ لوگ ایسے سنگ دلی سے باز آ جائے۔ حسن اگر ایک ہمت سے کام نہ لیتے تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا کیا بنتا۔ اس سے بھی زیادہ میرے والد صاحب کس کس کا منہ بند کرتے، کس کس سوالوں کے جواب دیتے۔ اے کاش معاشرے میں بیٹھے والے اس قدر مجبور نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ضرور کرے۔ آمین۔